1443 ہجری کی 19 صفر کی عظیم تاریخ ہے۔ محبان اہل بیت بلا تفریق مذہب و ملت کے ان کے لیے یہ بہت ہی عظیم تاریخ ہے۔ جو بھی کربلا یا کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں وہ چہلم امام حسین کے ان ایام کو اپنی زندگی کی بہترین تاریخ سمجھتے ہیں۔ خاص کر جب سے یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ کووڈ آپ سمجھ رہے نا، تو انسان کو اگر ایک بھی مجلس مل جاتی ہے تو وہ عظیم نعمت سمجھے اور اپنی زندگی کے اوراق کے بہترین سنہرے تاریخ لکھنے والے صفحہ سمجھے اور اس کی قدر کرے۔ تاریخ رقم انسان کرتا ہے مگر اس کے پیچھے محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ بہت ہی باریک بینی سے لکھی جاتی ہے لیکن تاریخ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ کوئی تاریخ کو پڑھے یا نہ پڑھے خود بخود اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج ایک عظیم تاریخ ہے اور اس تاریخ کو رقم فرش اعضاء پر بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں۔ اور میں نے محسوس کیا کہ تاریخ ہمیشہ ان افراد کی عظمت کو سلام کرتی ہے کہ جو ذہنی انسانوں کو اپنی ایک فکر سے معراج عطا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو عام ہستی نہیں ہے بلکہ جن کے ڈیوڑیوں پر ذہن انسان سجدہ ریز ہو کر سجدہ تعظیمی کے فرائض انجام دیتے ہیں اور جن کے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عظیم کردار سے تاریخ رقم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ زندہ و جاوید ہے۔ تاریخ کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوتی، تاریخ کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے پورے ہاتھوں میں کاغذ کا سادہ کشکول لیے انسان کے وجدان و ہنر کے مغفل دیواروں پر دستکیں دیتی آئی ہے اور انسان نے اپنے شب و روز کی سائنسوں کی جتنی بھی تجربیات اور بشارت کاغذ کے اس سادہ کشکول میں انڈینا تاریخ نے دیانتداری کے ساتھ آئندہ نسلوں کے حوالے کر دیا۔ یہی وجہ ہے ہم اپنی تاریخ سے بغض کرنے لگے، حسد کرنے لگے، مگر یاد رکھیے گا تاریخ ہمیشہ بغض و حسد و کینہ سے اور اس کی دسترس سے ہمیشہ بلند و بالا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم ایشیا کی تاریخ پہ الٹ پھیر کر سکتے ہیں مگر تاریخ لکھنے والوں کو بھلا نہیں سکتے۔ ہم یورپ کے ہٹلر جیسے کرداروں کو بھلا تو سکتے ہیں مگر اس کے تمام